تو وہ علم والا سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی رب کے غفاریت کو سمجھ سکتا ہے تو وہ علم والا ہو سکتا ہے، کیونکہ رب نے پہلے وحدانیت کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں جو رب کے جو پڑھنے والا ہوگا، جو جاننے والا ہوگا وہی رب کے وحدانیت کو جانے گا، اور جو رب کو وحدانیت کو جانے گا وہی دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچو، رب نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں اگر لوگ کہتے ہیں دینی اور دنیاوی علم، لوگ فرق کس طرح کرتے ہیں؟ علماء کرام کا توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ جو انگلش میڈیم یعنی کوئی ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بن جائے تو وہ دنیاوی علم ہو گیا، اگر کوئی علم حدیث، تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر پڑھ لے تو اسے کہتے ہیں دینی علم ہو گیا۔ تمیز اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی ڈاکٹر، پروفیسر بننے کے بعد میں اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارتا ہے، اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے تو وہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے بلکہ وہ دینی تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم اسی کو کہتے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو اور اپنی زندگی طبیعت پہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے شریعت پہ گزر کر رہا ہے، اپنی طبیعت میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے شریعت پہ اپنی پوری زندگی کو گزارے، یہ دینی تعلیم ہے۔ اور اگر کوئی عالم بن کر کے بھی اگر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ کبھی دینی تعلیم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر شریعت نہیں بلکہ طبیعت داخل ہے، اور جس کے اندر طبیعت داخل ہے وہ شریعت کا کبھی حامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں رہی تعلیم کی بات، تو آؤ اگر اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اگر کوئی سوال کر لے کسی شخص کے کہ ان میں ہم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے، سب سے زیادہ نیک کون ہے، تو ایک دوسرا کہے گا، کوئی کہے گا نمازی ہے، کوئی کہے گا حاجی ہے، کوئی کہے گا پرہیزگار ہے، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم میں سب سے زیادہ نیک کون ہے، تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا اے عثمان غنی تم میں ہم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، کیونکہ جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے اس کی فضیلت ویسے ہوا کرتی ہے جیسا کہ اللہ اکبر کبیرہ اندھیری میں اجالے کی فضیلت ہوا کرتی ہے، ویسے ہی ایک قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو بغیر عالم یعنی جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھاتا ہے، اس کے پر اسی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فضیلت یہی، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا، اب کوئی سوال کرتے کہ نماز تو اعلیٰ فرضیت میں سے ہے، نماز تو فرض رب نے کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ تعلیم حاصل نہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ عالم کے صحبت میں بیٹھ کر کے کچھ حاصل کر کے وہ اپنے اعمال کو صحیح کر سکے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نماز کے حقیقت کو پہچانے گا تو علم کے ذریعے پہچانے گا، اگر کوئی نماز کی حقیقت کو پہچانے گا تو بندہ علم کے ذریعے پہچانے گا، اگر روزے کی حقیقت کو پہچانے گا تو بندہ علم کے ذریعے پہچانے گا۔ ہاں اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کرنا ہے تو وہاں پہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، اس کے بعد میں اپنے نبی کی آیت سے محبت کرنا سکھاؤ، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کا جو صفحات ہے یہ تھے نہیں، ہم لوگوں کے پاس آیا کیسے؟ نہ انٹرنیٹ تھا،
نہ سوشل میڈیا تھا، پھر یہ قرآن ہم لوگوں کے پاس آیا کیسے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا نہ انٹرنیٹ، تو ہم لوگوں تک پہنچا کیسے؟ تو قرآن جواب دے گی واقعی اس دور میں یہ سب سوشل میڈیا انٹرنیٹ نہیں تھے، ہم نے جو آپ تک پہنچا ہے وہ حافظ قرآن کے ذریعے پہنچا ہے، اور رب نے حافظ قرآن کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو اس کے جسم کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ حافظ قرآن کے ذریعے پہنچا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب فرض علم کتنا حاصل کرنا فرض ہے؟ مفسران کرام فرماتے ہیں بندے کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ صحیح سے نماز پڑھ سکے، زکوٰۃ دے سکے، اور اپنی اولاد کی پرورش کر سکے۔ اب اولاد کی پرورش کی بات آ گئی تو سن لو، حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، اپنے نبی کے آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ اب جس بندے کے اندر محبت رسول ہوگا، جس بندے کے اندر عشق مصطفیٰ جھلک رہی ہوگی، وہ بندہ کبھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، وہ بندہ وہ بچہ کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ تقاضا یہی ہے کہ ہم نے عاشقوں کو دیکھا ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اگر دلیل چاہیے تو لو سرزمین قرن میں ایک ایسا عاشق رہتا تھا جس کو ویسے قرنی کہتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، ادھر مصطفیٰ کا دیدار کی طرف آنکھوں میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں امی جان میں مدینہ المنورہ حضور کی بارگاہ میں حاضر دینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ مدینہ المنورہ سے آ رہے ہیں، اور اسے قرنی کے عشق کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی مدینہ المنورہ سے جب قرن میں آتا تھا تو اس کے آنکھوں کو دیکھ کر کے اس کے آنکھوں کو بوسہ لیا کرتے تھے، اس کے قدم چوما کرتے تھے، اور اس سے پوچھتے تھے کہ اے لوگوں میرا محبوب کیسا ہے، میرے محبوب کو ہونٹ کیسے ہیں، میرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ایسے قرنی کا عشق ہے، مگر ماں باپ اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اے میری ماں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر دینا چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی صحابہ کرام کے فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اے میری ماں مجھے اجازت دے دے۔ حضرت اسے کرنے کی امی جان کہتی ہیں ٹھیک ہے تو جا، مگر ایک شرط ہے، اگر تو سورج غروب ہونے سے پہلے مجھ تک پہنچ جا تو جا، ورنہ تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اسے کرنے کا دل میں دیدار مصطفیٰ کی طرف ہے، عشق مصطفیٰ کی طرف ہے، وہ شرط منظور کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرن سے نکلے ہیں، اگر گھوڑے سے سفر کیا جائے تو تقریباً 3 یا 4 دن لگتے تھے قرن سے مدینہ جانے میں، مگر اس عاشق کی شان یہ ہے کہ رب نے زمین کو حکم دے دیا اے زمین سمٹ جا، وہ محبوب کو محب سے ملا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین سمٹ جاتی ہے، وہ سے قرنی مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، حضرت عائشہ میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھتے ہیں پریشان حال ہو جاتے ہیں، امی عائشہ سے پوچھتے ہیں اے امی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، کیا ان سے ملاقات ہو جائے گی؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ابھی حضور تھے کہیں باہر کسی کام سے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اسے قرنی کے دل پہ بجلیاں گرتی ہے، اسے قرنی رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کریم، تو نے اپنے محبوب سے نہیں ملایا، اس میں کوئی راز ہے، اس راز کو تو جانتا ہے، تیرا محبوب جانتا ہے، مگر میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہم سے کبھی محبت والا ہو ہی نہیں سکتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ مجھ سے کبھی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے. مدینہ منورہ سے در و دیوار کو چومتے ہوئے وہاں کے کنکریوں کو اٹھا کر کے بوسہ دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر آتے ہیں. اور اس عاشق کی شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں ہے، ہم یہاں ہیں، اگر ہم یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور کیسے سن لیں گے، حضور کیسے دیکھ لیں گے؟ مگر آؤ ذرا دیکھتے ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور ایک عبرت ہے، حضرت اویس قرنی جیسے ہی مدینہ منورہ کے سرحد کو پار کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے عائشہ کیا میرا کوئی عاشق آیا تھا یا کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو حضرت امی عائشہ فرماتی، امی عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک شخص آیا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ پر انڈے کے نشان، انڈے کے طرح نشان تھے. حضور نے فرمایا وہ کوئی پاگل، کوئی مجنون نہیں تھا، بلکہ وہ میرا عاشق تھا جو قرن سے چل کر کے آیا تھا. اور رب نے اس کو مقام عطا کیا ہے کہ اس کے دعاؤں سے رب نے میری آدھے امت کو بخشش عطا کر دی ہے. وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ کوئی پاگل مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ میرا عاشق ہے، میرا عاشق ہے جو قرن سے چل کر کے آیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوگا. یہ سبق ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے محبت، ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے قرآن مجید کی تلاوت. مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ. اب جو بندہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو یہ ملے گا کہ رب نے قرآن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. رب نے اپنے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو قرآن پڑھے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق پرورش کریں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا لے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، واللہ میں آپ کو ذرا ذہن کو قریب کروں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر جیسے ہی آپ کا بندہ، آپ کا بچہ شعور کے لائق ہوا، وہ خود سے راستے پہ چل سکتا ہے، آ جا سکتا ہے، آپ اس کے انگلی کو پکڑتے ہیں اور جو آپ کے قریب میں اسکول ہے جہاں استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں دیا جاتا ہے، جہاں اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، ایسے اسکول میں انگلی پکڑ کر کے خود لے جا کر کے ایڈمیشن کرا کے آتے ہیں. اور اس سے کہتے ہیں جو وہاں کا پرنسپل یا مینیجر ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ میرے بیٹے کو اچھا ڈاکٹر انجینئر بنا دیجئے، جتنا پیسہ لگے میں دوں گا اور میں آپ کو کمیشن بھی دے سکتا ہوں، مگر میرا بیٹا اچھا ڈاکٹر انجینئر بن جائے تاکہ آنے والے دور میں میرے فیملی کے خرچے کو اٹھا سکے، کما سکے. ہائے غافل مسلمان کہاں ہے تو؟ ذرا دیکھو کہ مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ. آج ماحول کیا ہے؟ اپنے بچے کو علم دین سے دور کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بچہ جب ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. نہیں مسلمانوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کامیابی اس میں ہے کہ جیسے ہی تمہارا بچہ شعور کے لائق ہو جائے، راستے پہ چلنے کے لائق ہو جائے، انگلی کو پکڑو، اپنے مدرسے، اپنے گاؤں کے مدرسے میں لے کر کے جاؤ اور کہو امام صاحب حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے شروع کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا بیٹا میرے دعاؤں کے ساتھ، آپ کے محنتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے سے قرآن عظیم کو شروع کرے گا اور الناس کے شن پہ ختم کر کے بتا دے گا کہ اے لوگوں، کامیابی دنیا میں نہیں ہے بلکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیابی دنیا داری میں نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اتنا آگے چلا گیا ہے، اور یہ مولانا لوگ وہی
1400 سال کی باتیں بتاتے ہیں، نماز اس طرح پڑھو، زکوٰۃ اس طرح دو، روزہ اس طرح دیکھو، لوگ چاند پہ چلے گئے، کہاں کہاں چلے گئے، لیکن مسلمانوں دنیا آگے نہیں گیا ہے، بلکہ جو دنیا پہ مرنے والے تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے، فرعون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، شداد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو دین پہ مر کر گئے ہیں، جو دین کی خدمت کر کے گئے ہیں، وہ غوث اعظم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے، وہ خواجہ معین الدین جنہوں نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے گئے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے پوری دنیا میں علم دین مصطفیٰ کا ایک سیلاب جاری کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہوں نے دنیا میں عشق مصطفیٰ کا ایک ایسا جام پلایا ہے کہ دنیا کہتے رہے گی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ میرا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور جو بھی دین محمد یا پہ اپنے جان کو قربان کرے گا، رب اس کو یہ انعام دے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام لیا جائے گا، رہتی دنیا تک اس کا نام لیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کی تربیت ایسی جگہ اس طرح کریں کہ آنے والا دور اتنا فرفتن دور ہے کہ آپ کی اولادوں کے عقیدے محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کے قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اسی دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ قبر پہ فاتحہ پڑھنا شرک و بدعت ہے، اور جب آپ کی اولادوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگا، ان کے جھانسے میں آ کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے کل آپ کے قبر پہ نہیں جائیں گے، کہیں گے قبر پہ جانا شرک و بدعت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اپنے قبر پہ فاتحہ پڑھانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی مجھے فائدہ حاصل ہو، میرے روح کا احصال ثواب ہو، تو ضروری یہی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنائیں، ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اور جو دنیا دار رہیں گے وہ ان کے جھانسوں میں آ کر کے کہیں گے کہ ہاں قبر پہ جانا شرک، وہ تو مان ہی جائیں گے کیونکہ انہیں جانا نہیں پڑے گا۔ اگر سنی رہیں گے، عالم کہیں گے آپ قبر پہ جائیے، تو ان کو گہرا گزرے گی کہ ہم اتنا دور قبر پہ جائیں، یہی صحیح ہے کہ قبر پہ جانا شرک و بدعت ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر اپنے اولادوں کے عقیدے کی، اپنے عقیدے اور اگر اپنے اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے اولادوں کو علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے، کیونکہ اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگا، ایجوکیشن، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ، بلکہ عالم دین بنانے کے بعد میں دنیاوی جتنا علم دینا چاہو دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اسے اتنا علم معلوم ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو جو اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ آنے والے دور میں تمام غیر مقلدین، تمام فرقہ باطلہ کے چھاتی پر چڑھ کر کہے، جو کہتے نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، ان کے چھاتی پر چڑھ کے کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جو فرقہ باطلہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، وہ مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے چھاتی پہ اپنے قدم کو رکھ کر کہے تو کہتا ہے مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اپنے اولادوں کو اتنا تعلیم ضرور دے کر کے جائے کہ فرقہ باطلہ کبھی کہے کہ مصطفیٰ کریم تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، ان کا علم تو ایسے ہے جیسے جانوروں کو ہوا کرتا ہے، جیسے پاگلوں کو ہوا کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر اپنے پاؤں کو رکھے اور کہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا، مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا، ان کو دیوار کے پیچھے کی بات نہیں معلوم تھی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، ان تمام چیزوں کا علم میرے مصطفیٰ کو ہے اور رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت، تعلیم اتنا ضرور کر کے جائیں کہ آنے والے دور میں آپ کے قبر کوئی فاتحہ پڑھنے والا مل جائے، ورنہ پھر آپ کی روح کو کوئی احصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا۔
اور دیکھیے اللہ رب العزت نے تو قرآن میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب رب نے پڑھنے کا حکم دیا، لیکن لوگوں نے اس میں تمیز کیا کیا کہ پڑھنا کیا پڑھنا؟ بھئی پڑھنا تو بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ جن کے کتابوں میں قلم کا ذکر ہی نہیں، آج وہ قلم دا بنے بیٹھے ہیں، آج وہ قلم والے بیٹھے ہیں، اور جن کے قرآن میں پورا سورہ قلم موجود ہے ان کے پاس قلم ہی نہیں ہے، ان کے پاس قلم ہی نہیں ہے۔ آج وہ ایجوکیشن سے اتنا دور ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور جن کے کتابوں میں قلم کا ذکر ہی نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں قلم ہے۔ اور قلم ایک ایسی چیز ہے جو پورے سماج کو سنوار دیتی ہے، قلم ایک ایسی چیز ہے جو پورے سماج کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر یہی قلم اشرف علی تھانوی کے ہاتھ میں چلا جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے، یہی قلم اگر قاسم نانوی کے ہاتھ میں چلی جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ اگر یہی قلم میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہاتھ میں چلی جائے تو قسم خدا کی دنیا یاد کرے گی کہ کوئی مجدد بریلی میں پیدا ہوا تھا اور دنیا کو پیغام دے رہا تھا، اے مسلمانوں جب تک